فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لأهله والصلاة على أهلها الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. صلوات بھیجیے خاندان فاتح. اللہ امام ششم امام صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی مصلوبانہ شہادت کی مناسبت سے کل جس سلسلہ فکر کا آغاز کیا گیا آج اس کی دوسری مجلس ہے اور کل کی گفتگو میں جہاں گفتگو بات پہنچی وہیں سے بات آگے بڑھائیں گے. میں نے اس وقت کے معروضی حالات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی کہ کن حالات میں امام ششم کی امامت کا آغاز ہوا. اور آپ دیکھیے کہ خود امام چہارم نے کس طرح بچپنے میں 2.5-3 برس کی عمر ہے امام صادق کی اور عبد الملک بن مروان کے جو 86 ہجری میں 22 سال حکومت کر کے اس کی موت ہوئی. اس کی زندگی کے آخری ایام میں جو مناظرہ ہوا اور پھر 3 دن تک امام ششم شام میں قیام پذیر رہے جسے تفسیر البرہان کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 33 پر اور باقی حدیث اور تاریخ کی کتابوں میں بھی اس واقعے کو بیان کیا گیا. وہ سوالات بھی ذکر ہوئے اور تو یہ 2.5-3 برس کی عمر میں اس لیے کہ امام کی ولادت 83 ہجری میں اور عبد الملک بن مروان کی موت جا کے 86 ہجری کے آخر میں ہو رہی. زیادہ سے زیادہ امام کی عمر 2.25 سال. اس صغر سنی میں کم سنی میں
ان سوالوں کا جواب یہ خود اعلان ہے کہ امام ششم یا اس خانوادے کا کوئی بھی دوسرا فرد ائمہ دین میں سے کسی ایک نے بھی آ کر اس عالم ملک میں، عالم مادہ میں، عالم ناسوت میں کسی دوسرے انسان حتیٰ کسی دوسرے معصوم سے بھی زانوہائے تتلمس طے نہیں کیے، کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی۔ حق تعالی نے تمام تر فضائل، تمام تر کمالات کی حد انتہا کو ان 14 کی زندگی کا نقطہ آغاز بنا کر اس کائنات میں بھیجا ہے۔ یہ پروردگار فرما رہا ہے۔ اسی لیے جناب سیدہ نے اس آیت کو حاکم وقت کے سامنے جو آیات تلاوت کی دربار میں، ان میں اس آیت کو بھی تلاوت کیا کہ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع ام لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون۔ امام چہارم کیوں، ایک جانب میں نے بتایا کہ کس طرح سے کربلا کے پیغام کو، عاشورہ کے پیغام کو پہنچایا، اور بنو امیہ کی اتنی مضبوط حکومت جو 100 سال پورے نہیں کر سکی، اور 92 ہجری میں 132 ہجری میں 92 سال گزار کر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ کیسے ختم ہوئی؟ سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ بنو عباس نے تو بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کی کوشش کی۔ اصل جو بنو امیہ کی حکومت کے زوال کا اساسی ترین سبب ہے وہ کربلا، عاشورہ، اور عاشورہ کے پیغامبر زینب بنت علی سلام اللہ علیہ، امام علی زین العابدین صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد۔ ایک جانب امام سجاد اپنے حصے کا یہ کام کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، دوسری جانب اہل بیت علیہ السلام اپنے خاندان میں سے اپنے پوتے کو، کیوں اپنے فرزند کو بھی بھیج سکتے تھے لیکن نہ، اپنے پوتے کو بھیج رہے ہیں، دنیا کو تعارف پیش کر رہے ہیں کون ہے امام صادق، کیا ہونے جا رہے ہیں۔ مکتب اہل بیت، مکتب امام صادق کا تشخص، تعارف پہلے مرحلے میں کروایا جا رہا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خود آپ کے بعد جو امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی ہے، امام کی حیات طیبہ 57 سال 5 مہینے 7 دنوں پر مشتمل۔ ان میں سے پہلے 3 سال 6 مہینے 10 دن امام محمد باقر نے اپنے دادا سید الشہداء کے ساتھ گزارے۔ روز عاشور میدان کربلا میں امام محمد باقر کی عمر مبارک 3 سال 6 مہینے 10 دن تھی۔ اس کے بعد کے 35 سال اور 15 دن اپنے بابا امام سجاد کی امامت میں گزارے۔ یہ 38 سال 6 مہینے 25 دن نائب امام کی حیثیت سے، اور پھر 18 سال 10 مہینے 12 دن امام محمد باقر علیہ السلام کا عہد امامت ہے۔ اگر ہم ان 18 سال 10 مہینے 12 دنوں کا مطالعہ کریں تو باقی ائمہ کی زندگیوں کے برخلاف خود امام محمد باقر امام وقت ہیں، لیکن مختلف مراحل پر جس شخصیت کو روانہ کرتے ہیں وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ یہاں تک کہ اپنے پدر بزرگوار کی موجودگی میں اگر کوئی سوال کے لیے آ رہا ہے، بجائے اس سے کہ خود سوال کا جواب دیں، اپنے فرزند امام صادق کے سپرد کرتے ہیں۔ اور خود امام صادق نے اپنے بابا کے چھوڑے ہوئے 11 وہ دقیق اور پہلی صف کے جو شاگرد تھے، ان سے اس عدیم النظیر اور بے مثال یونیورسٹی کا آغاز کیا، جس کا چشم فلک نے دوبارہ یہ منظر نہیں دیکھا۔ آج کے متمدن ترین مہذب اور مثقف معاشرے میں ایسی کوئی دانشگاہ اور یونیورسٹی وجود نہیں رکھتی جس میں کائنات کے تمام تر علوم پڑھائے جاتے ہوں۔ یہاں تک کہ ابن حجر حیثمی المکی صاحب سوائق محرقہ، امام کعبہ نے یہ جملے تحریر کی، خود سوائق محرقہ کی 201 صفحہ پر یہ جملے لکھیں۔ کہا کہ تاریخ انسانی میں بہت سارے علوم ایسے ہیں کہ اگر صادق آل محمد اپنی درسگاہ کا آغاز نہ کرتے اور ان علوم کا تعارف نہ کرواتے اور بیان نہ کرتے تو سرے سے انسان کو پتہ بھی نہ ہوتا کہ یہ علم وجود رکھتے ہیں۔
متعصب ترین فرد ہیں ابن حجر ہیثمی المکی امام کعبہ، اور سوائقہ کہتے ہیں آسمانی بجلی، سوائق جمع ہے، آسمانی بجلی جو سمندر میں جب گرتی ہے تو اس کی تہ میں جو اس کی رینج میں مچھلیاں آتی ہیں وہ بھی جل کر راکھ ہو جاتی ہیں، محرقہ پھر تاکید کی جلا کر راکھ کر دینے والی۔ لیکن اسی کتاب کے صفحہ نمبر 201 پر یہ جملے لکھے امام صادق سے متعلق، یہاں تک امام مالک ابن انس، ان کا بیان، باقی شخصیات کے بیانات، خود مولانا شبلی نعمانی جن کا تعلق بر صغیر پاک و ہند سے ہے، 1914 میں جن کی وفات ہوئی اور واقعاً ایک لائق شخصیت تھے، سیرت النبی لکھنا شروع کی، پہلی دوسری جلد لکھی اور پھر ان کی وفات ہوئی، پھر ان کے شاگرد سید سلمان ندوی نے اسے مکمل کیا۔ یہ مولانا شبلی نعمانی بر صغیر پاک و ہند کے ایک لائق فرد ہیں۔ ابن تیمیہ کی گستاخی کے جواب میں یہ جملہ لکھا، ابن تیمیہ نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے امام جعفر صادق علمی شخصیت ہے، لیکن ان کا شاگرد نعمان بن ثابت ابو حنیفہ جو پہلے خود ان سے 2 سال سیکھا ہے، پڑھا ہے، لیکن بعد میں خود اپنے استاد سے بھی آگے نکل گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ شیعہ عالم بات کریں، مولانا شبلی نعمانی نے تحریر کیا کہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ ابن تیمیہ نے کیوں اتنی غیر ذمہ دارانہ بات کی ہے۔ کہا کہ ابی حنیفہ اور اس کے امثال باقی افراد، ان کا امام صادق کے ساتھ کیا تقابل ہے علم میں، فضل میں، شرف میں، کمال میں۔ کہا کہ فقہ و حدیث بلکہ تمام کے تمام علوم جعفر صادق کے گھر سے چلے ہیں۔ صادق آل محمد علیہ آلہ فتح و ثنا، مالک ابن انس وہ کہتے ہیں کہ ما رأت عین وما سمعت اذن وما خطر فی قلب الناس، کہا کہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی دل میں یہ خیال گزرا ہے کسی ایسے فرد کو دیکھا ہو کہ جو افضل من جعفر ابن محمد علما و فضلا و زہدا و ورعا، تاریخ انسانی میں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل سے خیال گزرا کہ جو علم میں، فضل میں، شرف میں، کمال میں، زہد میں، تقوی میں، بصیرت میں امام جعفر صادق سے زیادہ آگے ہو۔ یہ صادق آل محمد علیہ آلہ فتح و ثنا، آپ کی حیات طیبہ 65 سال اور جو کل میں نے تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کی 7 مہینے اور 5 دنوں پر مشتمل، اور جن میں سے 31 سال 8 مہینے 20 دن نائب امام کی حیثیت سے گزارے، اور 33 سال 10 مہینے 18 دن آپ کی امامت، اور پچھلے 92 سالوں میں 132 ہجری تک جو بنو امیہ نے دین میں روح دین کو سلب کر لیا اور خرافات اور بدعات اور عہد جاہلیت کی رسومات کو جس طرح سے بنام دین بیان کیا، جو دین کی روح ہے خود سنت نبوی اور حدیث، ہزاروں احادیث ختمی مرتبہ اس طرح سے محو کروائی گئی، ختم کروائی گئی، اور ایسی جعلی احادیث کی خود روح دین، ان حالات میں اب سمجھنا ہے آپ کے چچا جناب زید بن علی بن حسین اس بے دردی سے شہید ہوئے کہ آپ کی لاش کو بھی جلا کر راکھ کر دیا گیا اور راکھ کو بھی دریا میں بہا دیا گیا، لیکن امام صادق جو اتنی محبت کرتے تھے جناب زید، غیر معمولی شخصیت۔ یہ 54 دعائیں صحیفہ سجادیہ کی جس ہستی نے اپنے ہاتھ سے لکھی اور امام صادق امام زین العابدین املا کرواتے تھے، یہ جناب زید ہیں۔ ان کی شہادت پر گریہ کیا لیکن ایک لفظ زبان سے جاری نہیں کیا امام صادق نے۔ محمد نفس زکیہ آپ کے بھائی ابراہیم بن عبداللہ محض بن حسن مثنی بن حسن مجتبی، ان کے کٹے ہوئے سر زندان میں عبداللہ محض کے پاس پہنچے، چیخ ماری، شہید ہو گئے۔ امام صادق صبر کیا، ایک لفظ نہیں کہا۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے اولاد امام حسن سب کے گھروں کو جلا دیا گیا، مسمار کر دیا گیا، اور پھر پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، بے کجاوہ اونٹوں پر بٹھا کر مدینے سے باہر نکال دیا گیا۔ صادق آل محمد 20 دن تک بیمار رہے، روتے رہے، گھر سے مسجد تک نہیں جا سکے، لیکن صبر کیا، تلوار کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا۔ محمد نفس زکیہ کے قیام پر خود ابراہیم اور محمد نفس زکیہ نے جب قیام کیا تو مالک ابن انس اور
جناب نعمان بن ثابت، ابو حنیفہ، ہر دو نے ان کی مدد کے وجوب کا فتویٰ جاری کیا. وہ کہا وہ گنہگار ہے جو ان کی مدد نہیں کرے گا، لیکن جس ہستی کو سے توقع کی جا رہی تھی آپ خاموش. بنو امیہ کی حکومت ختم ہوئی. ابو سلمہ خلال نے خط لکھا کوفہ سے، آئیں حکومت سنبھالیں. آپ کے علم میں امام نے کیا کیا؟ اس چراغ کی لو کے سپورٹ کیا کہ جس کی روشنی میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. وقاص سے کہ جاؤ ابو سلمہ خلال سے کہنا جعفر صادق کہہ رہے تھے میرے پاس اس خط کا اور کوئی جواب نہیں. ایران سے ابو مسلم خراسانی نے ایسا خط لکھا، اسے بھی ایسے ہی جواب دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اب تک جو روح ہے دین مصطفی کو سلب کیا گیا اور حقائق کو مس کیا گیا. اب حکومت برائے حکومت کی ارزش نہیں ہے. لوگوں کو اس اسلامی تہذیب، اسلامی تمدن کی طرف لے کے آنا ہے، اسلامی اقدار کی طرف لے کے آنا ہے، اسلامی تعلیمات کی طرف واپس لوٹانا ہے. اس لیے جب آپ کی امامت کا آغاز ہوا، یہ پچھلے سالوں کا اثر تھا. ہر ایک کوئی یہ عجیب ہے، باقی ائمہ کی نسبت خود امام صادق کی زندگی میں یہ کام بہت زیادہ ہے. کوئی خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی خدائی کا انکار کر رہا ہے، کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی خود مدعی ہے نبوت، کوئی معاد کا انکار کر رہا ہے، کوئی اسلامی اقدار کا مذاق اڑا رہا ہے. ابو شاکر دیسانی امام کے پاس آیا اور جاہلانہ انداز میں، توہین آمیز انداز میں کہ جعفر صادق جو حلا سے باتیں کرتے ہو مجھ سے بات کرو، اور یہ دانشور مانا جاتا تھا. فرمایا کس بارے میں بات کرنا چاہتے ہو؟ کہ ہمیں خدا کے وجود سے متعلق، جس کی تم باتیں کرتے ہو سناتے ہو، پہلے اس کا وجود ثابت کرو ہے یہ، تب اس کی بات کرو. اب دیکھیں امام جیسے پیغمبر اسلام فرماتے کہ نحن معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولہم، ہم انبیاء کے گروہ کو خدا نے حکم دیا کہ لوگوں سے گفتگو کریں ان کی سطح ذہنی سے مطابق. ابو شاکر دیسانی آیا، اس کا چھوٹا بچہ بھی ہمراہ ہے، اور اس کے ہاتھ میں کسی مرغی کا انڈا ہے، اٹھایا ہوا ہے، اس سے کھیل رہا ہے. دیکھیں امام نے کہاں سے بات شروع کی. اب وہ خدا کے وجود کا منکر ہے، اور امام صادق فرماتے ہیں ابو شاکر تم نے ایک ایسا قلعہ دیکھا ہے جس کا کوئی دروازہ نہیں ہے، چاروں طرف سے بند ہے، اور اس کے اندر دو دریا بہتے ہیں، ایک زرد ایک سفید، اور ان دو دریاؤں کے درمیان کوئی دیوار نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے، سد نہیں ہے. اس کے باوجود کہ ان کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے، سد اور دیوار نہیں ہے، وہ دو دریا ایک ساتھ رہنے کے باوجود باہم مخلوط نہیں ہوتے. اور اب جب کہ وہ قلعہ چاروں طرف سے بند ہے، کوئی دروازہ نہیں، ایک دن اسی بند قلعے کے اندر سے زندہ جیتی جاگتی مخلوق باہر آ جاتی. کہے جعفر صادق میں نے تو ایسا قلعہ نہ سنا ہے نہ دیکھا ہے. امام نے فرمایا چشم بصیرت چاہیے، دیکھنے والی آنکھ چاہیے. ذرا اپنے بچے میں کے ہاتھ میں جو کہ یہ انڈا ہے اسے اٹھا کر دیکھو، وہ کون سی ذات ہے جو اس کے اندر دو پانیوں کو آپس میں مخلوط نہیں ہونے دے رہی، اور وہ کون ہے کہ جو اسی بند قلعے کے اندر سے ایک دن زندہ جیتی جاگتی مخلوق کو باہر فوراً اس کی اپنی زبان سے جائے وہی خدا ہے. اعتراف کیا، عذر خواہی کی، رخصت ہوا، لمحوں میں ہدایت کرتے. اسی طرح کوئی خود خدا ہونے کا دعویٰ جیسے ابن درہم ہے، اور ایسا نہیں کہ جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی پیاسا جو ہے وہ کنویں کے پاس آتا ہے. یہ کسی عالم کے بارے میں ایسی تشبیہ دینا یہ توہین ہے. اس لیے کہ کنواں پانی دینے میں انتہائی خسیس ہے. پہلے تو آپ رسی کا انتظام کریں، ڈول کا انتظام کریں، پھر اسے لٹکائیں اور انتظار کریں وہ پہنچے ہو، پھر ایک مخصوص مقدار 10 لیٹر 20 لیٹر جتنا اس میں پانی سما سکتا ہے وہ آپ اسے کھینچے. نہ، عالم چشمے کی مانند ہے جو خود چلتے ہوئے جاتا ہے، لوگوں کو سیراب کرتا ہے. یہ ائمہ دین کا مزاج نہیں ہے کہ وہ انتظار کریں کوئی آئے، اور نہ، خود جب پتہ چلتا تھا کہ کہیں پر سنت شکنی ہے، دین کی توہین ہو رہی ہے، تحریفات اور بدعات اور خرافات، تو خود چل کے جاتے. وہ پتہ چلا کہ ابن درہم اس طرح سے مدعی ہے، خدائی کا مدعی ہے، دعوے دار ہے، اور لوگ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. ظاہر عوام سادہ لوگ ہوتے ہیں، بہت جلدی وہ اثر لے لیتے ہیں. تو امام پہنچے، کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے خدائی کا ادعا کر رکھا ہے. کہاں، کیسے؟ کہ دیکھیں میں خود خالق ہوں، جب خالق ہوں تو میں خدا ہوں. کہ کیسے خالق ہوں؟ تو اس نے ایک ترتیب اور سلیقے سے پانی مٹی کو ملاتا تھا، کچھ وقت گزرنے کے بعد اس میں سے حشرات الارض پیدا ہو جاتے. کہ دیکھیں انہیں کس نے خلق کیا؟ پہلے تو نہیں تھے، میں نے انہیں عدم سے وجود دیا ہے، میں نے خلق کیا. پہلے تو یہ مٹی تھی، پانی تھا،
لیکن ایک مہارت اور ایک ترکیب اور ترتیب سے جب وہ ملاتا تھا، مخلوط کرتا تھا، تو پھر یہ حشرات الارض پیدا ہو جائے. کہتے کہ کون خدا ہے ان کا؟ میں نے خلق کیا، میں خدا ہوں. اب وہ اتنی بڑی تعداد میں رینگتے ہوئے حشرات الارض، امام نے فرمایا اچھا تو سمجھتا ہے کہ تو ان کا خدا ہے؟ کہ ظاہر ہے میں خالق ہوں تو میں خدا ہوں. کہ بتاؤ ان کی تعداد کیا ہے؟ کہنے لگا نہیں پتا، مجھے یہ نہیں معلوم. کہا یہ بتاؤ کہ ان میں سے نر کتنے، مادہ کتنے ہیں؟ کہ یہ بھی معلوم نہیں. کہ اچھا یہ کرو، ایک کام کر دو تو میں مان لیتا ہوں، جن کا رخ مشرق کی طرف ہے ان کو کہو کہ وہ مغرب کی طرف چل پڑیں، اور جن کا رخ مغرب کی طرف ہے ان سے کہو کہ مشرق کی طرف چل پڑیں. کہ یہ تو میں نہیں کر سکتا. کہ تعجب ہے، نہ تمہیں ان کی تعداد کا پتہ ہے، نہ تمہیں ان کی جنس کا پتہ ہے، نہ یہ تمہاری بات سننے ماننے کے لیے تیار ہیں، خالی خدائی کا دعویٰ لے کے بیٹھے. سنو، میں خدا نہیں، خدا کا عبد ہوں، مجھے اس کی ابدیت پر افتخار ہے. میں بتاتا ہوں ان کی تعداد اور گنو، نہ ایک کم ہوگا نہ ایک زیادہ ہوگا. ان میں سے نر اتنے ہیں، مادہ اتنے ہیں. اور ابھی میں مشرق والوں سے کہوں گا کہ مغرب کی جانب چلے، اور مغرب والوں سے کہوں گا مشرق کی جانب. امام کی زبان سے جملے جاری ہوئے اور ادھر سے ان کے رخ بدل گئے اور چلنا شروع ہو گئے. قدم قدم پر اس طرح سے لوگوں کی ہدایت. خود ایک مرتبہ گفتگو فرما رہے ہیں اپنے شاگردوں کے درمیان اور سلسلہ بحث سے، اور اسی اسرا میں ایک شخص صفوں کو چیرتا ہوا آیا. کہ جعفر صادق جو حلا کے درمیان عالم بن کے بیٹھے، مجھ سے بات کریں، مجھے مطمئن کریں. فرمایا کس بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہو؟ کہ میں خدا سے کے وجود سے متعلق، جس کی تم دنیا کو لوگوں کو باتیں سناتے ہو، وجود خدا سے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں. اب دیکھیے امام کہاں سے بات شروع کرتے ہیں. کہا اچھا خدا کے وجود سے متعلق بات کرنا چاہتے ہو؟ یہ جتنے بیٹھے ہیں سب جانتے ہیں میرا نام جعفر ہے، اور میرے باپ کا نام محمد ہے، اور میرے دادا کا نام علی ہے. تو یہ سب مجھے جانتے ہیں، میں جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی. تو تم اگر مجھ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہو تو حاضرین کا حق ہے انہیں پتا ہو کہ جن دو فریقوں میں گفتگو ہونے جا رہی ہے، بحث اور مناظرہ ہونے جا رہا ہے، کم سے کم ان کا اجمالی تعارف تو ہو، نام کی حد تک تو پتا ہو ان کو. میرا نام تو سب جانتے ہیں، اب تم اپنا نام بتاؤ تاکہ ہم بات شروع کریں. تو جیسے امام نے فرمایا کہ اپنا نام بتاؤ، تو وہ حیرت سے امام کے چہرے کی طرف دیکھنا شروع ہوا. وہ کچھ دیر ٹک ٹکی باندھے امام کی جانب دیکھتا رہا، پھر سر جھکایا اور محفل سے چلا گیا. جب وہ چلا گیا تو حضرت ابو وزیر نے عرض کیا فرزند رسول ہم تو خوش تھے، وہ آیا سوال کرے گا، مناظرہ کرے گا، گفتگو کرے گا، آپ جواب دیں گے، ہمارے علم میں اضافہ ہوگا، نئی باتیں پتہ چلیں گی. لیکن آج آپ نے مناظرہ نہیں کیا. امام نے فرمایا مناظرہ ہو گیا اور آنے والے نے اپنی شکست کا اعتراف بھی کر لیا. کہ وہ کیسے؟ ہم نے تو کچھ نہیں سنا. امام نے فرمایا آنے والا مجھ سے خدا کے وجود سے متعلق مناظرہ کرنے کے لیے آیا تھا، اور جب وہ اس کی نیت سے آیا تو میں نے پہلے مرحلے میں رک کر اس سے اس کا نام پوچھا، اور جب میں نے نام پوچھا تو زیرک آدمی تھا، سمجھدار آدمی تھا، فوراً متوجہ ہو گیا کہ جعفر صادق مجھ سے میرا نام کیوں پوچھ رہے ہیں. اس کا نام عبداللہ تھا. اب وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اگر نام بتائے تو اسے پتا تھا کہ جعفر صادق نے اگلی بات کیا کرنی ہے کہ جب کوئی اللہ ہی نہیں ہے تو عبداللہ کہاں سے آ گیا. اور لمحوں میں ایسا نہیں کہ کوئی بہت طولانی مناظرے کریں، گفتگو کریں. اور پھر امام کے مناظرات کے جو احوال، اوائل میں تو منصور دوانقی ابو العباس صفا نے 5 سال حکومت کی، اس کی موت ہوئی، اور پھر منصور دوانقی برسر اقتدار آیا اور مسلسل 22 سال حکومت کی، اور جا کر 58 ہجری میں امام کی شہادت کی بھی 10 سال گزرنے کے بعد اس کی موت. منصور دوان کی اوائل میں تو بنو امیہ کی جو بغاوتیں یعنی کچلنے میں مصروف تھا، اپنی حکومت مضبوط کر رہا تھا. اور جیسے ہی اس کی حکومت مضبوط ہو گئی، مستحکم ہو گئی، تو اب اسے مدینے کی خبریں آنا شروع ہوئی. اور جب اسے پتہ چلا کہ اس وقت مدینہ علم کا، معرفت کا، روحانیت کا مرکز بن چکا ہے، اور پوری اسلامی دنیا سے 3 بر اعظموں سے لوگ جوق در جوق امام صادق کے گرد جمع ہو رہے ہیں، ان سے کسب فیض کر رہے ہیں، تو اسے اپنی بے بذاتی اور اپنی کم مائگی اور بے حیثیتی اور کمتری اور محرومیت کا احساس ستانے لگا، اور اس کی نیندیں اڑ گئیں، اور اسے یہ احساس ستانے لگا کہ میں تو محض لکڑی کے تخت پر بیٹھ کر لوگوں کے جسموں پر حکومت کر رہا ہوں. حقیقتاً اس وقت پوری اسلامی دنیا میں اگر کسی شخصیت کی لوگوں کے دلوں پر حکومت ہے تو وہ جعفر صادق ہے. اب اس فکر میں وہ سوچ میں رہنے لگا مسلسل. اللہم صلی اللہ
اس فکر میں رہنے لگا کیا کرے کہ امام کی مرکزیت اور مرجعیت کو توڑنے میں کامیاب ہو جائے. تو مشیروں کو جمع کیا، کہا بتاؤ کیا کروں. کسی نے مشورہ دیا ایسا کرو کہ جعفر صادق سے کچھ ایسے سوال پوچھو خواص کی موجودگی میں کہ وہ لاجواب ہو جائے، تو تمہارے پاس یہ عذر آ جائے گا اور ان کے درس اور مدرسے پر اور مکتب پر پابندی عائد کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے. تو اچھی تدبیر ہے، لیکن کون سوال کرے؟ کہ کوئی عالم تلاش کرو، کوئی دانشور. اب جسے تلاش کیا جاتا ہے، ڈھونڈا جاتا ہے پوری اسلامی دنیا میں، جو بھی عالم ملتا ہے یا براہ راست امام صادق کا شاگرد ہے یا آپ کے کسی شاگرد کا شاگرد ہے. یہاں تک کہ مسلسل تتبع تفحص چھان پھٹک تلاش کے بعد ایک شخصیت کو ڈھونڈا ہے، نعمان بن ثابت ابو حنیفہ. بلایا، کہا میں نے آپ کی بہت شہرت سنی ہے، نام سنا ہے آپ کا، آپ بہت زیرک ہیں، حاضر جواب ہیں، اہل علم اور اہل معرفت ہیں، محدث اور فقیہ ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ امام صادق سے کچھ ایسے سوال پوچھیں میرے دربار میں کہ وہ لاجواب ہو جائے. میں سرکاری سطح پر آپ کی امامت کا اعلان کروں گا، آپ کو امام اعظم کا خطاب دوں گا. کما فرق میں ان کا شاگرد رہ چکا اور میں مناسب نہیں سمجھتا کہ اپنے استاد کے مقابلے میں جاؤں. پھر ڈرایا کہ کوڑے ماروں گا، زندان میں ڈال دوں گا. بالآخر تخویف کے نتیجے میں یا تحریض کے نتیجے میں، خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، لالچ نہیں معلوم کیا سبب تھا، لیکن انہوں نے قبول کیا اور کہا لیکن مجھے اجازت دو، اتنا وقت دو کہ میں سوال تیار کروں تاکہ پھر ان سے پوچھ سکوں. کہ جتنا وقت چاہیے لے لیجیے. 4 مہینے مسلسل شب و روز غور و فکر کرتے رہے اور 4 مہینے غور و فکر کرنے کے بعد جناب نعمان بن ثابت نے 40 سوال تیار کیے اور اب آئے منصور دوانقی کے پاس. کہ اب بلائیے جعفر صادق کو، مجھے یقین ہے کہ وہ ان سوالوں کا جواب نہیں دے پائیں گے. اگر کچھ سوالوں کا جواب دے لیا، کم سے کم سارے سوالوں کا جواب نہیں دے پائیں گے. خوش ہوا منصور دوانقی نے، قاصد کو روانہ کیا سپاہیوں کے ہمراہ. امام کو مدینے سے بغداد لایا گیا. امام آئے، علماء، فقہاء، اہل علم، اہل دانش، اہل معرفت کو جمع کیا گیا. تمام گورنر اکٹھے کیے، بنو عباس کے تمام سردار، وزیر، مشیر سب جمع ہیں. منصور دوانقی نے اپنے لیے مسند بچھائی. داہنے جانب امام صادق کے لیے مسند بچھائی گئی، بائیں جانب امام ابو حنیفہ کے لیے مسند بچھی. اور اب جناب جب بات شروع ہونے پہ آئی کہ منصور دوانقی نے تعارف شروع کیا. کہا کہ جناب امام صادق یہ ہمارے ملک کے بہت بڑے دانشور ہیں، جناب ابو حنیفہ نعمان بن ثابت. اب دیکھیے ظرف کی بلندی کی انتہا ہے. یہ نہیں کہا کہ کسے میرے مقابلے میں لے کے آؤ، یہ تو خود میرا شاگرد ہے، مجھ سے پڑھتا رہا ہے. خود سوچئے گا اور اس جملے کا وزن محسوس کیجئے گا کہ امام کی صحبت میں رہنے والا ایک طالب علم جسے دنیا آج امام اعظم کہتی ہے، تو جس امام کی صحبت میں رہنے والا طالب علم باقی دنیا کے لیے امام اعظم بن جائے، اس امام کی اپنی امامت کا معیار کیا ہوگا؟ کہا کہ بہت بڑے محدث ہیں، فقیہ ہیں. نہیں کہا میرا شاگرد ہے. اتنا فرمایا ہاں ہم انہیں جانتے ہیں، ان سے کہیے جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں. اب انہوں نے سوالات کا سلسلہ شروع کیا. کہ پہلا سوال یہ بتائیے کہ مردار میں اور ذبیحہ میں کیا فرق ہے؟ کیوں ایک کا گوشت حلال ہے دوسرے کا گوشت حرام ہے؟ امام نے فرمایا خون کا فرق ہے. ایک کا خون اس کے جسم کے اندر رہ جاتا ہے اس لیے اس کا گوشت حرام ہے، دوسرے کا خون اس کے جسم سے نکل جاتا ہے اس لیے اس کا گوشت حلال ہے. تو اللہ نے خون کو کیوں حرام قرار دیا؟ اگر اللہ خون کو حرام قرار نہ دیتا تو مردار کا گوشت ضائع نہ جاتا. اور ایسے مفلوق الحال تو ہی دست تو ہی دامن، غریب، مفلس، ناتوان افراد جو عام دنوں میں اپنے بچوں کو گوشت نہیں کھلا سکتے، کم سے کم مردار کا گوشت کھلا کے ان کا پیٹ بھر لیتے. تو اللہ نے خون کو کیوں حرام قرار دیا جس کی وجہ سے مردار کا گوشت ضائع ہو جاتا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے. کہا خدا کی محبت کا خون اور مردار کی گوشت کی حرمت سے کیا تعلق ہے؟ فرمایا اس لیے کہ خون کے استعمال میں ضرر ہے، نقصان ہے، اور اللہ کسی بھی نقصان دہ چیز کو اپنے بندوں کے لیے حلال قرار نہیں دے سکتا. کہ کیا نقصان ہے خون میں؟ فرمایا 3 نقصان ہے. اگر کوئی خون استعمال کرے گا، اپنے حلق سے اتارے گا، پیے گا، پہلا نقصان قسی القلب ہو جائے گا، سنگ دل ہو جائے گا، پتھر دل ہو جائے گا، وحشی بن جائے گا، درندہ بن جائے گا، انسانیت سے نکل جائے گا. اور دوسرا نقصان کوڑ اور جزام کی بیماری سے لاحق ہوگی. اور تیسرا نقصان اس کے جسم سے ایسی بدبو اٹھے گی، تعفن اٹھے گا کہ دوسروں کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے گا. کہ اچھا
اتنا نقصان ہے مردار کے گوشت میں. تو ہمیں کیسے پتا چلے کہ جو گوشت ہم بازار سے خرید کر لائے یہ مردار کا ہے یا ذبیحہ کا ہے؟ این ممکن ہے قصاب نے خیانت کی ہو. مثلا اب یہ تو ملتان ہے، آپ تو گوشت کھاتے ہیں لیکن خبریں تو پڑھتے ہیں لاہور میں کیا کیا ہوتا رہا ہے. بارہا آئے دن یہ ایسی خبریں آتی ہیں کہ پوری گاڑیاں مرغیوں کی، مردہ مرغیاں، انہیں کو کاٹ کاٹ کے پھر پکا کے کھلایا جاتا ہے. گدھے کا گوشت کھلایا جاتا ہے اور مردار کا گوشت. تو اچھا سوال کیا، کیسے پتا چلے کہ جو گوشت ہم خرید کر لائے یہ مردار کا ہے یا ذبیحہ کا؟ فرمایا اگر تمہیں شک ہو کہ قصاب نے خیانت کی ہے تو گوشت کو گھر میں لانے کے بعد اسے آگ پر رکھو. اگر سکڑنا شروع ہو جائے تو ذبیحہ ہو، پھیلنا شروع ہو جائے تو مردار ہے. کہا اچھا مردار کی اتنا گوشت ضرر رکھتا ہے اور ذبیحہ کی اتنی اہمیت ہے تو پھر مچھلی کو ذبح کیوں نہیں کیا جاتا؟ امام نے فرمایا مچھلی پانی کے اندر مرے تو مردار ہے، پانی سے باہر آ کر مرے تو ذبیحہ ہے. تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اسے کاٹا تو نہیں چاہ رہا ہے، پانی کے اندر مرے پانی سے باہر مرے. فرمایا مچھلی جب پانی کے اندر مرتی ہے تو مرنے سے پہلے تڑپتی نہیں ہے، لیکن جب پانی سے باہر آ کر مرتی ہے تو مرنے سے پہلے تڑپتی ہے. ایک تو اس کے جسم میں خون بہت کم ہوتا ہے، دوسرا اس تڑپنے کے نتیجے میں وہ سارا خون اس کے سر میں اکٹھا ہو جاتا ہے، جمع ہو جاتا ہے، باقی سارا گوشت سالم اور محفوظ رہ جاتا ہے. یہی اس کا ذبیحہ ہے. کہا کہ کیا خدا ہر جگہ موجود نہیں ہے؟ فرمایا ہر جگہ موجود ہے. کہا پھر اللہ نے خانہ کعبہ کو کیوں قبلہ قرار دیا؟ جس کا جی چاہے جس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے. امام نے فرمایا نظم و ضبط کے لیے. کہا اگر اتنی اہمیت ہے نظم و ضبط کی اسلام میں تو اللہ نے موت کا ایک وقت اور ایک سبب معین کیوں نہیں کیا؟ مثلا کوئی بچپنے میں مر رہا ہے، کوئی بڑھاپے میں، کوئی جوانی میں، کوئی 20 سال میں، کوئی 30 سال میں، کوئی 40 سال میں. پروردگار ایک عمر معین کر دیتا، مثلا 60 سال 70 سال 80 سال کی عمر میں اس وجہ سے موت ہوگی ہر انسان کی. فرمایا یہ رحمت الہی کے خلاف تھا. اگر پروردگار وقت اور سبب معین کر دیتا لوگ اپنی موت سے غافل ہو جاتے اور سستی کرتے، غفلت کرتے کہ ابھی بڑی عمر پڑی ہے، بعد میں دیکھ لیں گے، بعد میں یہ کر لیں گے. یوں وہ اپنی سعادت اور کمال کا سفر طے نہ کر سکتے. یہ رحمت الہیہ کے خلاف تھا. کہ کیا خدا ساری زبانیں نہیں جانتا؟ کہ ساری زبانیں جانتا ہے. کہ پھر نماز کو عربی میں کیوں واجب قرار دیا؟ فرمایا اس لیے کہ پروردگار کی مشیت ہے کہ نماز قیامت تک اسی شکل اور حیت میں باقی رہے. اگر پروردگار انسانوں کو اجازت دے دیتا کہ وہ نماز کو اپنی اپنی زبان میں پڑھیں تو نماز کی حیت بدل جاتی اور وہ تحریف، تغیر و تبدل کا شکار ہو جاتی. کہ ایسی جنت کا کیا فائدہ کہ انسان خود جنت میں چلا جائے، اس کے دوست، احباب، بہن بھائی، ماں باپ، بیوی بچے سب جہنم میں چلے جائیں. جب بھی جنت میں سے اپنوں کی یاد آئے گی یہ جنت اس کی جہنم بن جائے گی. تو ایسی جنت کا کیا فائدہ؟ امام نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا. کہ کیوں ایسا نہیں ہوگا؟ فرمایا جنت میں پہنچنے کے بعد انسان کی عقل کامل ہو جائے گی، اور جب انسان کی عقل کامل ہو جائے تو اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار صرف خدا بن جاتا ہے. اور جب کسی کی دوستی اور دشمنی کا معیار خدا بن جائے تو وہ کبھی بھی اللہ کی کسی نافرمانبردار اور اللہ کے دشمن کے لیے پریشان نہیں ہوتا. کہ یہ اولاد فاطمہ ہونا کون سا بڑا شرف ہے؟ سید ہونا کون سی بڑی بات ہے؟ اولاد فاطمہ ہونا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ فرمایا یہ شرف کم ہے کہ ہر ایک ہمارے نسب میں شامل ہونے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہم کسی کے نسب میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کرتے. کہا امام صادق یہ بتائیے کیا وجہ ہے کہ جو آپ کے شیعہ ہیں یہ اعمال میں سست ہیں، نماز روزے میں غفلت کرتے ہیں، لیکن جو آپ کی ولایت اور امامت کو نہیں مانتے یہ بڑی چابک دستی سے، ذمہ داری سے نماز روزے کو باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ابلیس نے ہمارے شیعوں کو عقیدے میں گمراہ کرنے کی کوشش کی تو ناکام ہو گیا، پھر اس نے سارا زور ہمارے شیعوں کے اعمال پر صرف کیا تو ان سے سستی ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے دشمنوں کو عقیدے میں گمراہ کرنے کے بعد ان کے حال پہ چھوڑ دیا کہ عمل میں لگے رہو، یہ کون سا تمہیں کو فائدہ پہنچا دے گا. کہ اے امام جعفر صادق بتائیے انسانوں کے اعمال مادی ہیں یا روحانی ہیں؟ فرمایا روحانی ہیں. کہ اگر انسانوں کے اعمال ان کا اجر، ثواب، پاداش روحانی اور مانوی ہیں تو اللہ نے قرآن میں کیوں فرمایا کہ قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا؟ اللہ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ قیامت کے دن اعمال کو گنا جائے گا، جیسے ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں جنت کیا ہے جہنم کیا ہے، کہ جنت میں انسان کے اعمال کو گنا جائے گا، نیکیاں زیادہ تو جنت میں چلا جائے گا، اور
اگر گناہ زیادہ ہیں تو اس کو جہنم میں بھیج دیں گے. تو یہ قرآنی تصور نہیں. اللہ نے قرآن میں ایک مرتبہ بھی گنتی کی بات نہیں کی، تولنے کی بات کی. اور یہ اب ابو حنیفہ سوال کر رہے ہیں کہ کیوں خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ قیامت کے دن اعمال کو گنا جائے گا، فرمایا تولا جائے گا. بھلا وہ کیسا ترازو ہے، کیسا میزان ہے جس پر انسانوں کے اعمال، ان کے اجر، ثواب، پاداش کو تولا جا سکے؟ فرمایا ابو حنیفہ ہوشیار ہو جائیے، وہ میزان جس پر قیامت کے دن ہر انسان کے عمل کو تولا جائے گا وہ ہم محمد و آل محمد کی ولایت کا میزان ہے. اگر ولایت رکھتا ہے اللہم صلی علی محمد تو ہر عمل قبول کر لیا جائے گا. اگر ولایت نہیں رکھتا، تذکرۃ الحفاظ میں یہاں تک کہ امام ابن حجر اسقلانی صاحب فتح الباری اور بڑے بڑے اہل سنت علماء افاضل نے اس واقعے کو بیان کیا، ان سوالات کو بیان کیا اور یہ جملے لکھے. جیسے امام نے برجستہ فوری طور پر 40 سوالوں کے جواب دیے، جناب نعمان بن ثابت ابو حنیفہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے فرط جذبات کے عالم میں، اور اگرچہ دشمن کے بہکاوے میں آئے جس وجہ سے امام کے مقابلے میں آ گئے، یا ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، لیکن بالآخر علم دوست تھے. 2 سال امام کے باقاعدہ شاگرد رہ چکے تھے، علم کی حلاوت اور شیرینی کو چکھ چکے تھے. جیسی وہ سوال جنہیں 4 مہینے لگے جناب ابو حنیفہ جیسے زیرک فرد کو تیار کرنے میں، ایک ہی نشست میں فوری برجستہ جب سوالوں کے جواب سنے، اور ہر سوال کے جواب میں امام علماء بصرہ کا نظریہ بیان کرتے، علماء کوفہ، علماء حجاز، اہل مدینہ، پھر قرآن و سنت سے اپنا نقطہ نظر بیان کرتے. اتنے مجذوب ہوئے، اتنے جذب ہوئے اور اس درجہ متاثر ہو کہ اٹھ کے کھڑے ہوئے ابو حنیفہ، اور کھڑے ہونے کے بعد یہ تاریخی جملے کہا اے امام جعفر صادق، آج ابو حنیفہ نعمان بن ثابت منصور دوانقی کے دربار میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کر کے جا رہے کہ چشم فلک نے، آسمان کی آنکھ نے اس ساری کائنات میں جعفر صادق سے بڑا عالم نہیں دیکھا ہے. وہ امام کے حلقے اللہم صلی علی محمد منصور دوانقی امام کے حلقہ درس پر پابندی لگانا چاہ رہا تھا، دائرہ محدود کرنا چاہ رہا تھا، اور اس کی سازش اس کے گلے پڑ گئی اور عوام سے نکل کر خواص تک امام کے علم کی شہرت پہنچی. اور اب لوگ جوک در جوک یہ سارے احوال پھیل رہے تھے، وہ مسلسل بڑھ رہے امام کی بارگاہ میں، امام کی خدمت میں. اور منصور دوانقی کی پریشانی اور بڑھی، اور پھر جمع کیا مشیروں کو، بتاؤ کیا کروں کہ مسلسل یہ سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو کسی مشیر نے کہا کہ ایک آسان کام ہے، وہی جو پاکستان میں روز ہوتا ہے، اور تو کچھ نہیں ہوتا، ان حکمرانوں سے ٹیکس بڑھا دیتے ہیں. اب پیٹرول کی اصل قیمت بجائے خود ہر پاکستانی 1 لیٹر پر میرے خیال میں 211 روپے ٹیکس دے رہا ہے، صرف پیٹرول پر 1 لیٹر پر. تو یہ مشورہ منصور دوانقی کے ایک درباری نے بھی دیا کہ تم بھی ٹیکس لگا دو، جو بھی امام صادق کے پاس جائے دین سیکھنے کے لیے، مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو اسے 1 درہم ٹیکس سرکاری خزانے میں جمع کروانا پڑے گا. اور دوسری جانب یہ کہو کہ اگر کوئی ہمارے مفتی کے پاس دین سیکھنے کے لیے جائے گا تو اسے 1 درہم ٹیکس تشویق کے طور پہ دیا جائے گا، انعام کے طور پر. اور مدینے میں گلیوں میں جب یہ اعلان کروایا گیا تو اب ابو بصیر پریشانی کے عالم میں پہنچے، امام صادق کی بارگاہ میں عرض کیا فرزند رسول پہلے جب جی چاہتا تھا آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے تھے، لیکن اب تو آپ کی زیارت سے محروم رہیں گے. فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ کہا حکومت نے ٹیکس عائد کر دیا، اب اگر درہم کمائیں اور وہ آپ کے پاس آنے کے لیے حکومت کے سپاہی کو دے دیں تو گھر میں کیا کریں، پھر گھر کیسے چلائیں، اور اگر بیوی بچوں کو کھلائیں تو پھر آپ کے پاس نہیں آ پائیں گے. تو مشکل کشا کا بیٹا مشکل کشا بن گیا. مسکرائے اور کہا ابو بصیر اس میں پریشانی کیا بات ہے، پہلے چلے جاؤ حکومت کی مفتی کے پاس، کوئی مسئلہ پوچھ لو، جب 1 درہم مل جائے تو لے کے آ جاؤ. حکومت کے سپاہی کو دور جعفر صادق سے دین لے کے چلے جاؤ. یہاں تک کہ خود مالک ابن انس وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق سے بڑا متقی اور زاہد اور عالم اور عارف اپنی زندگی میں نہیں دیکھا.
کہ اس درجہ خلیق تھے امام میں، جب بھی ان کی زیارت کے لیے جاتا تھا دیکھتا تھا یا نماز پڑھ رہے ہیں یا حالت روزہ میں یا قرآن کی تلاوت میں مصروف ہوتے تھے، اور اس درجہ مہمان نواز تھے کہ خود اپنا تکیہ پشت سے ہٹا کر میرے پیچھے رکھ دیتے تھے کہ آپ تکیہ لگا کے بیٹھیں۔ یہ امام مالک ابن انس، باقی شخصیات، اور اس سے پہلے جناب ابو حنیفہ جنہیں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں ان کی اقتداء کی جاتی ہے، یہ برابر 2 سال برابر سیکھا۔ اس کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً جب بھی سوال جمع ہوتے تھے امام سے رہنمائی لیتے تھے، لیکن آپ کیسے جائیں؟ جس شخصیت نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا اس کی چھڑی قیمت لگائی، جس نے بولنا سکھا اس کے مقابلے میں آ کے دشمن کے بہکاوے میں یا کسی وجہ سے ڈر کی وجہ سے، تو اب کافی وقت گزر گیا اور نہیں، ہمت نہیں پڑی، وقت تمام ہوا، بس آخری بات عرض کر۔ تو بالآخر 2-2.5 سال گزرنے کے بعد کہ وقت بہترین مرحم ہے، اب امام اس صدمے سے بھول گئے ہوں گے، تو حج ادا کرنے کے بعد یہ مکہ سے مدینہ آئے، دق الباب کیا، امام کے دروازے پر دستک دی، ایک غلام باہر آیا خادم امام کے گھر سے، اور جب دیکھا کہ ابو حنیفہ کھڑے ہیں تو کہا کہ مجھے امام صادق نے ایک فہرست دے رکھی اور مجھے یہ کہہ رکھا ہے کہ ان افراد میں سے کسی کوئی آ جائے تو میں اس سے ملاقات نہیں کروں گا، اور آپ کا نام بھی اس فہرست میں شامل ہے، اسے ہم واپس چلے جائیں۔ لیکن وہ نہیں گئے، کھڑے رہے، یہاں تک کہ اہل کوفہ کے اکابرین اور سرداروں کا ایک وفد امام سے ملاقات کے لیے آئے۔ جب انہیں اذن باریابی ملا، اندر آئے، بیٹھے، یہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو کر اندر آ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ بات کرتے یہ بول پڑے، کہا امام صادق بہت اچھا موقع ہے، میرا تعلق بھی کوفہ سے ہے اور یہ وفد بھی کوفہ کے خواص اور اکابرین اور سرداروں کا ہے، مؤثر ہیں، میرے علم میں ہے، میں خود جانتا ہوں، پچھلے کئی سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ کوفہ میں آپ کے محب اور شیعہ اور پیروکار چاہنے والے بعض اصحاب رسول پر لعنتان کرتے ہیں، انہیں برا کہتے ہیں، غاصب کہتے ہیں۔ تو آپ ایک تحریر لکھیں اور اس وفد کے سپرد کریں کہ لے جا کر آپ کے شیعوں تک آپ کا پیغام پہنچا دیں کہ وہ بعض اصحاب رسول کی یوں توہین نہ کریں، انہیں برا نہ کہیں، غلط نہ کہیں، غاصب نہ کہیں، لعنتی نہ کہیں، تاکہ وہ اس توہین کے ارتکاب سے بچ جائیں۔ امام نے فرمایا ابو حنیفہ کون ہماری بات سنتا ہے؟ کون نہیں سنتا؟ آپ لکھیں، آپ دیکھیں سب عمل کریں گے۔ فرمایا ابو حنیفہ انہیں چھوڑو، اپنی بات کرو، اپنی بات کرو، آپ برابر 2 سال میرے شاگرد رہ چکے ہو، مجھ سے سیکھا ہے، دین سیکھا ہے، اس کے باوجود کہ تم میرے شاگرد رہ چکے ہو، میں نے تمہیں گھر آنے کی اجازت نہیں دی، بغیر اجازت اندر آ گئے، میں نے تمہیں بولنے کی اجازت نہیں دی، بغیر اجازت لیے بولنا شروع کر دیا، تو جب میرا شاگرد میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں تو کسی اور سے کیا توقع رکھوں کہ وہ میری بات کو مانے گا؟ اور جناب ابو حنیفہ میں نے سنا ہے کہ آپ آج کل آپ نے امامت کا ادعا کر رکھا ہے، تو ظاہر ہے جب مجھے یہ صلاحیت موجود ہے تو کیوں امامت کا ادعا نہ کروں؟ فرمایا اگر آپ خود کو امام سمجھتے ہیں تو یہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص حالت احرام میں ہرن کے اوپر والے دانت توڑ دے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ سوچ میں پڑے ہو، سوچتے رہے، بہت دیر سوچنے کے بعد سر اٹھایا کہ معاف رکھیے مجھے اس مسئلے کا نہیں پتا۔ امام نے فرمایا آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہرن کے اوپر والے دانت ہوتے ہی نہیں ہیں، تو جب اتنا بھی نہیں پتا تو اتنا بڑا دعویٰ کر کے کیوں گنہگار ہوتے ہیں؟ اور میں نے سنا ہے کہ آپ دین میں قیاس سے کام لیتے ہیں، درحالی کہ دین میں سب سے پہلے جس نے قیاس سے کام لیا وہ ابلیس تھا۔ کہا فرزند رسول جب مجھے حکم شرعی کے استنباط میں قرآن اور سنت سے کوئی جواب نہیں ملے گا تو بتائیں قیاس کے علاوہ میرے پاس کون سا راستہ بچتا ہے؟ اگر آپ کا منہج قیاس ہے، آپ کا مسلک قیاس ہے، آپ کا مشرب قیاس ہے، تو پھر اپنے قیاس کی روشنی میں بتائیے کہ قتل بڑا جرم ہے یا بدکاری بڑا جرم ہے؟ تو قتل بڑا جرم ہے، تو یقیناً ایسے قتل بڑا جرم ہے، لیکن قتل جو بڑا جرم ہے اس کے ثبوت کے لیے 2 گواہ کافی ہیں، لیکن بدکاری جو چھوٹا جرم ہے اس کی نسبت اس کے ثبوت کے لیے 4 گواہ چاہیے۔ اگر منہج قیاس ہے تو قیاس کی روشنی میں حل کر کے بتائیں کہ نہیں معلوم، پھر ہم بتاؤ نماز افضل ہے یا روزہ؟ کا نماز افضل ہے، کہ یقیناً ایسا ہے، نماز افضل ہے، لیکن ایک خاتون مہینے کے کچھ دن جب نماز نہیں پڑھ سکتی اور روزہ نہیں رکھ سکتی اور دوبارہ جب پاکی کی حالت میں پلٹتی ہے تو اس پر روزوں کی قضا تو واجب ہے لیکن نماز کی قضا واجب نہیں ہے، تو جو افضل ہے اس کی قضا نہیں ہے اور جو افضل نہیں ہے اس کی قضا ہے۔ اگر منہج قیاس ہے تو بتائیے کہ نہیں معلوم، کہ عورت کمزور ہے یا مرد؟ کہ عورت کا جو کمزور ہے اس کا میراث میں حصہ زیادہ ہونا چاہیے تاکہ اس کے ضعف اور ناتوانی کا جبران ہو جائے، کہ ایسا ہی ہے، کہ لیکن برعکس ہے، عورت کا حصہ کم ہے۔ اگر منہج قیاس ہے تو بتائیے کہ نہیں معلوم۔ فرمایا نیکی کا کمال کیا ہے؟ کہ نہیں معلوم،
کہا کہ 10 درہم سے کم اگر چوری کی جائے تو ہاتھ نہیں کٹے گا، اور 10 یا اس سے زیادہ درہم چرائے تو پھر ہاتھ کٹے گا، باقی شرائط پوری ہوں. لیکن اگر کوئی کسی کا ہاتھ کاٹے تو اس کو 500 درہم ادا کرنے پڑیں گے. تو یہ 50 گنا کا فرق جو آ رہا ہے، قیاس کی روشنی میں سے حل کر کے بتائیے کہ نہیں معلوم. اس نے 40 سوال پوچھے تھے، امام نے ہر سوال کا جواب دیا. آج امام نے پورے 40 سوال پوچھے، وہ کسی ایک سوال کا جواب نہیں دے پائے. اور جو آخری سوال پوچھا امام نے، فرمایا جناب ابو حنیفہ یہ بتائیے، جو قرآن مجید کی آیت ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ پھر قیامت کے دن ان سے نعمتوں سے متعلق سوال کیا جائے گا، ذرا بتائیے کون سی نعمتیں؟ یہی جو ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پہنتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. کہ اچھا آپ کے ذہن میں اگر یہ نعمتیں مراد ہے تو پھر بتائیں، اگر کوئی شخص آپ کو گھر کھانے پہ بلائے، دعوت دے، آپ کے لیے بہترین کھانے چن دے، مشروبات پیش کرے اور عزت سے رخصت کرے، آپ کو لباس اور خوشبو تحفہ دے کر روانہ کرے، لیکن بعد میں جب لوگوں کے بیچ آپ نظر آ جائیں تو رو کے پوچھے بتاؤ فلاں دن جب تم میرے گھر میں آئے تھے میں نے تمہیں کھانے میں کیا دیا تھا، پینے میں، پہننے میں، تحفے کیا دیے تھے، ایسے شخص کے بارے میں کیا رائے قائم کرو گے؟ کہ میں یہی سوچوں گا بہت کم ظرف آدمی ہے، بہت کمینہ شخص ہے جو کھلانے کے بعد، پلانے کے بعد، دینے کے بعد جتلا رہا ہے. فرمایا اب بتاؤ خدا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ خدا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا تم خدا سے متعلق یہ گمان رکھتے ہو کہ دنیا میں کھلائے گا، پلائے گا، یہ چیزیں دینے کے بعد ان سے متعلق پوچھے گا؟ کہ پھر آپ بتائیے وہ کون سی نعمت ہے کہ قیامت کے دن جس سے متعلق سوال کیا جائے؟ فرمایا ہوشیار ہو جائیے، وہ نعمت کی قیامت کے دن ہر انسان سے جس سے متعلق پوچھا جائے گا وہ ہم محمد و آل محمد کی ولایت کی نعمت ہے. یا علی اللہ صلی. یہ امام کا علمی پہلو، اور مجھ سے کسی نے خواہش کی تو میں نے یہ مناظرے کے اس کے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. باقی امام کا اخلاق اور آپ کا زہد اور آپ کی عبادت اور جود و عطا، زندگی میں کسی کو ایک مرتبہ عطا کرتے تو وہ دوبارہ کسی کے پاس نہیں جاتا. وہ فرماتے تھے بہترین صدقہ یہ ہے کہ جو صدقہ دیے جانے والے کو مستغنی اور دوسروں سے بے نیاز کر دے. اخلاق الہیہ کے مظہر، حق تعالیٰ کے ساتھ جو آپ کی محبت ہے. میں نے کل ایک واقعہ آپ کی خدمت عرض کیا، وجود مبارک کی ختمی مرتبت کے ساتھ ابو ہارون آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. امام نے فرمایا ابو ہارون بہت دنوں کے بعد آئے، خیریت ہے؟ کہا گھر میں ولادت تھی، مشغول رہا، اللہ نے مجھے بیٹا دیا. فرمایا بیٹا دیا خدا نے تمہیں؟ بارک اللہ فیک، کیا نام رکھا ہے؟ کہا میں نے محمد نام رکھا. یہ سننا تھا. حضرت کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا اور جھکتے جھکتے زمین کی طرف بہت آپ کا چہرہ قریب چلا گیا، اور پھر 3 مرتبہ کا محمد محمد محمد. کا میرا باپ، میری ذات اور تمام اہل زمین نام محمد پر قربان ہو جائے. اور فرمایا ابو ہارون جب بیٹے کا نام محمد رکھا تو کبھی اس کے ساتھ سخت لہجے میں بات نہ کرنا، کبھی اس کی توہین نہ کرنا، کبھی اس پر ہاتھ نہ اٹھانا. جس گھر میں اس میں محمد موجود ہو اس پر پروردگار کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی. جود و عطا، حلم، بردباری، برداشت. مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے، حاجی حج کے بعد آیا، وہ اپنا اثاثہ وغیرہ جمجور کر رہا تھا. اسی اثناء میں اس کی 1000 درہم کی تھیلی تھی، وہ کسی چیز میں اٹک گئی لیکن وہ پتہ نہ چلا اسے، اور اس نے سمجھا شاید کسی نے اٹھا لی. اب مسجد میں کوئی دوسرا اس مقام پر نہیں تھا، باہر سین میں کچھ لوگ تھے. تو امام کے پاس آؤ، کہا کہ آپ نے میری تھیلی چرائی. امام نے فرمایا کیا تھا تھیلی میں؟ کہا 1000 درہم. حضرت نے سین میں آپ کا خادم تھا، آواز دی جاؤ 1000 درہم لے کے آ جاؤ. تھیلی دی، اس نے لے لی. لینے کے بعد جب اس گٹھڑی میں رکھنے لگا تو اب اس کی نظر پڑ گئی کہ تھیلی تو موجود ہے، مجھے نظر نہیں آئی تھی. شرمندہ ہوا، پشیمان ہو کر تھیلی اٹھائی اور امام کی طرف بڑا دست ادب جوڑ دیا، مجھے معاف کیجیے، میں نے گستاخی کی، ظلم کیا، آپ کی توہین کی، ناحق تہمت لگائی. میرا مال تو میرے پاس موجود تھا، آپ یہ اپنا مال رکھ لیجیے. فرمایا ہم آل محمد جب دے دیتے ہیں تو پھر واپس نہیں لیتے، وہ بھی تمہارا ہے، یہ بھی تمہارا ہے. اس طرح رؤوف، اخلاق الہیہ کے مظہر، حق تعالیٰ کی اسماء صفات جلال و جمال کے مظہر تام. دیکھیے سید الشہداء سے متعلق میں نے ایک جملہ کہا تھا، انسان حیران ہو جاتا ہے، کسی عام انسان کے لیے ممکن نہیں. روز عاشور علی اصغر کی شہادت کے بعد اپنی شہادت سے پہلے در خیمہ پر بیٹھ کر گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں. ثانیہ زہرا نے پوچھا بھیا حسین کیوں رو رہے ہیں؟ علی اکبر کو یاد کر کے.
عباس کو یاد کر کے؟ فرمایا نہیں. کہا پھر کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ دشمن کی طرف اشارہ کیا. اب کی علی ہؤلاء الذین سیدخلون النار بسببی. بہن زینب ان دشمنوں کی وجہ سے رو جو عنقریب میری وجہ سے ہمیشہ کے لیے جہنمی بن جائیں گے. یہ حلم، یہ اخلاق انسان ممکن نہیں کہ اس سطح پہ جا کے. اور امام صادق ہیں، گھر کی خواتین کو منع کر رکھا تھا کہ وہ جو لکڑی کی بنی ہوئی زینے تھے تو کہا ان سے کوئی اوپر نہ جائے، مبادا چونکہ ان کو دیمک لگا ہوا ہے تو کوئی گر نہ جائے. اور ایک کنیز نے آپ کا 2 سالہ بچہ اٹھایا ہوا تھا، اس کے ذہن سے بات نکل گئی. وہ گئی اور جس طرح سے وہ دیمک زدہ سیڑھیاں تھیں تو وہ پایا ٹوٹا اور وہ گری. وہ بچ گئی، لیکن جو بچہ امام کا 2 سال کا فرزند اٹھایا تھا اس کی موت ہو گئی. امام آئے اور اس کیفیت میں وہ کنیز کانپ رہی تھی، ڈر رہی تھی، چہرہ مضطرب تھا، گھبرائی ہوئی تھی امام سزا دیں گے. جب امام آئے تو امام کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا. باقی لوگوں نے خیال کیا شاید بیٹے کی جدائی میں. اسی لمحے آپ کی زبان سے یہ جملے ابو جعفر یعقوب کولینی نے اصول کافی کی 2 جلد میں یہ تحریر کیا. امام کی زبان سے جملے جاری ہوئے. فرمایا نہ، میں بیٹے کی جدائی پر میرے چہرے کا رنگ متغیر نہیں ہوا، یہ سوچ کر کے کہ اس کنیز نے میرے متعلق کیوں ایسے سوچا کہ میں اسے سزا دوں گا. اس درجہ کریم، اتنے رعوف. جب منصور دوانکی کی ہر سازش ناکام ہو گئی، امام کے سلسلہ درس پر پابندی آیت، اب تو اس نے قتل کا ارادہ کیا اور قبیلہ بنی ثقیف کے 100 افراد کو اس نے بلایا اور بلا کر ان سے کہا بادیہ نشین، اب تو گھروں میں شہروں میں رہتے ہیں، اطراف میں ایسے افراد کے جو خیمے لگا کر، پنجابی میں جھگی بولتے ہیں، اس میں وہ زندگی گزارتے ہیں اور مانگتے ہیں اور اس طرح سے گزر اوقات بسر کرتے ہیں. تو بادیہ نشین 100 افراد بلایا انہیں، اور بلانے کے بعد کہا کہ کچھ لمحوں کے بعد میرے دربار میں ایک دشمن خدا آ رہا ہے اور تم سب اس پہ ٹوٹ پڑنا، کسی ایک پر قتل کا الزام نہیں آئے گا، اور اس کے عوض اور پاداش میں تم سب کو گھر بنا کے دوں گا اور بیت المال سے سب کا ماہانہ وظیفہ معین کر دوں. امام آئے اور جیسے ہی داخل ہوئے تو اس نے اشارہ کیا کہ یہی مطلوبہ فرد ہے، ٹوٹ پڑو. بجائے اس سے کہ وہ امام پر حملہ آور ہوتے، سب نے تلواریں پھینکی اور امام کے قدموں میں گرے، دست ادب جوڑ دیے اور امام کے ہاتھوں کے بوسے لینا شروع ہوئے. امام آئے، ہارون اس کے منصور دوانکی کے پاس بیٹھے. کیوں بلایا مجھے دربار؟ کہا آپ سے استفادہ مطلوب تھا اور دعا چاہیے تھی. فرمایا ایسا نہیں ہے، تمہارا ارادہ کچھ اور تھا اور مجھے تمہارے دربار میں آ کر روحانی اذیت ہوتی، آئندہ اگر تم نے بلایا تب بھی نہیں آؤں گا. یہ کہہ کر اٹھنے لگے تو اس اثناء میں ایک مکھی بار بار منصور دوانکی کے ناک پہ آ کے بیٹھتی اور بار بار جب اڑاتا پھر آ کے بیٹھتی. کہنے لگا کہ یہ اللہ نے اس ابس اور فضول مخلوق کو کیوں خلق کیا؟ امام کی زبان سے جملے جاری ہوئے، لِيُذِلَّ بِهِ الْجَبَّارِينَ، تاکہ اللہ طاغوت اور مستکبروں کو ذلیل و رسوا کرے. اٹھے اور جب گئے تو اس نے اپنے ان 100 افراد کو ڈانٹا، غصہ کیا کہ میں نے تمہیں کس مقصد کے لیے بلایا تھا، تم نے کیا کیا؟ تم نے منصور ہمارے ساتھ جھوٹ بولا، کہا کہ دشمن خدا آ رہا ہے. آج تک تم نے کبھی ہماری خبر گیری نہیں کی اور تو یہ چاہتا تھا کہ ہم اپنے اس محسن کو اپنے ہاتھ سے قتل کریں جو ہر رات ہمارے بچوں کے لیے کھانا لے کے آتا تھا، اناج لے کے آتا تھا. جب منصور دوانکی کی یہ سازش بھی ناکام ہو گئی تو اس نے نصف شب امام کے گھر کو آگ لگوائی. جو میں نے پڑھا ہے، شیخ باقر شریف القرشی نے لکھا 3 مرتبہ امام کے گھر کو آگ لگائی گئی. اور اگر برداشت کر سکے تو عرض کروں، اتنی عزت و عظمت کے مالک امام جعفر صادق دنیا قیامت تک اس مصیبت پر گریہ کرے. جب رات آپ کے گھر تیسری مرتبہ آگ لگائی گئی، 200 سپاہی حملہ آور ہوئے، امام کے گھر کی حرمت پائمال کی گئی ہے، دیواریں پھاند کے اندر گئے، امام کو اسیر کیا گیا اس حالت میں کہ آپ کے سر مبارک سے امامہ اتار دیا گیا اور پاؤں میں نالان نہیں تھے، جوتے نہیں تھے. آپ کو اس طرح سے ننگے سر ننگے پاؤں گھوڑوں کے ساتھ دوڑا کر دربار پہنچایا گیا. یہ قیامت کی رات تھی. رات گزر گئی. اگلی صبح میں امام صادق
مسجد نبوی میں اپنے نانا کی قبر کے قریب بیٹھ کر زار زار گریا کر رہے. حضرت ابو بصیر آئے قریب، باقی اصحاب. ابو بصیر آگے بڑھے تسلی دینے کے لیے، تشفی فرزند رسول ہم جانتے ہیں آپ کے گھر کی حرمت کو پائمال کیا گیا، آپ کے گھر کو جلایا گیا. آقا ہم کچھ دنوں میں آپ کا گھر تعمیر کر دیں گے، ہمیں اس صدمے کا اندازہ ہے. فرمایا ابو بصیر کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے گھر کے جلنے پر رو رہا ہوں؟ عرض کیا فرزند رسول پھر بتائیے کس بات پہ رو رہے ہیں؟ فرمایا میں اپنی دادی فاطمہ زہرا کے گھر کے جلنے پر. بس میرے عزیزو آج روز شہادت ہے. وہ سینہ جو علوم اہل بیت کا گنجینہ تھا آج اس ہستی کو زہر دیا گیا، اسی سینے سے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے زمین پر گر رہے. امام کی شہادت ہوئی آج کے دن اور وصیتیں فرما رہے ہیں. تمام عیال، اولاد، فرزندان سب دائیں بائیں جمع ہیں اور آپ کا سر آپ کے 20 سالہ فرزند امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی گود میں. اس حالت میں امام کی شہادت ہوئی ہے. بس میں ایک جملہ عرض کروں، آپ نے گریہ کیا، مجلس مکمل ہوئی. میں نے جو ائمہ کی زندگی پڑھی، ہر معصوم کی شہادت کے وقت ان کا سر ان کے کسی بیٹے کی گود میں تھا، سوائے ایک مظلوم کے. وقت شہادت ان کا سر کیا کیا گیا؟ 3 برس کی بچی قریب کھڑے ہو کر منظر دیکھ رہی تھی. اور شمر ابن ذوالجوشن جو امام زمانہ نے نوحہ پڑھا ہے زیارت ناہیہ میں، وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ، شمر آقا کے سینے پر بیٹھا ہوا تھا. اس اثناء میں ایک چھوٹی بچی دوڑی دوڑی میدان کربلا میں آئی. اس اثناء میں شمر ابن ذوالجوشن نے اسی بچی کے سامنے امام موسیٰ کاظم کے بابا امام صادق کو زہر دیا گیا، لیکن ان کا سر اقدس اپنے بیٹے کی گود میں ہے. لیکن جب سکینہ پہنچی کیا دیکھا ہے کہ شمر نے امام حسین کی داڑھی کو بائیں ہاتھ سے پکڑا ہوا ہے اور دائیں ہاتھ سے برابر آپ کے رخسار اطہر پر تماچے مار رہے. بچی اپنے بابا سے لپٹ گئی. اس اثناء میں اس نے ایسا ظلم کیا کہ اس بچی کے قدم زمین پر نہیں تھے اور تھوڑی دیر کے بعد بچی پھر زمین سے اٹھی. لیکن اس اثناء میں امام حسین علیہ آلاف طیبہ وسلام نے اپنا سر اقدس زمین پر رکھا، سجدے میں گئے، ذکر سجدہ شروع کیا اور اس شقی نے ضربیں چلانا شروع کی. یہ بچی بار بار آگے بڑھتی، یہاں تک کہ جب اس نے 13ویں ضرب چلائی اور امام کا سر تن سے جدا کیا. اب یہ بچی سوچ رہی تھی شاید ابھی میرے بابا کا سر میری گود میں دے دیا جائے گا، لیکن اس لمحے بھی حسین کا سر آپ کی بیٹی کی گود میں نہیں دیا گیا، بلکہ 11 جرنیل تھے، ایک دوسرے کی طرف بڑھا رہا تھا، دوسرا تیسری کی طرف بڑھا رہا تھا. لیکن اگر اب برداشت کر سکے تو ہاتھوں سے سر امام حسین کو نہیں بڑھایا جا رہا تھا. یہ گستاخ اپنے قدموں سے سر حسین کی توہین کر رہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس عبادت کے لیے اپنی بارگاہ سے اجر عظیم قرار دے. پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو نعمت تقوی عطا فرما. ہمیں قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے، قرآن پر عمل کرنے، قرآن مجید کی تعلیمات کو معاشرے میں عام کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار اسلام دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما. امریکہ، اسرائیل، ان کے حواریوں کو پروردگار نیست و نابود فرما. حق کے حامیوں کو اور امام زمانہ کے تمام سپاہی جو دنیا کی کسی بھی خطے میں، ایران، لبنان، یمن، جہاں بھی اعلاء کلمت الحق کے لیے مشغول ہیں، پروردگار ان سب کو فتح و کامرانی عطا فرما. ہم سب کو بھی آقا کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما. مومنین جو بیمار ہیں پروردگار سب کو شفا عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ایک مومن ان کی والدہ علیل ہیں، پروردگار انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما. پروردگار جو بچے امتحانات میں مشغول ہیں انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرما. حاضرین اپنے دلوں میں جو دعا رکھتے ہیں پروردگار صادق آل محمد کے صدقے میں ہر مومن کی ہر حاجت کو پورا فرما، ہر دعا کو مستجاب فرما. پروردگار تمام حاضرین پر اپنی رحمت نازل فرما. جملہ مومنین، مومنات، شہداء اسلام، ایسے مومنین کی جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، اور اپنے مرحومین سب کی سال ثواب درجات کی بلندی کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی